بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله مولانا العظيم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت کے موجود رہتے ہوئے میرا کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا جسارت ہے، مگر حضرت کا حکم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کی برکت سے کچھ ہمارے لیے نافع باتیں میری زبان سے کہلوا دیں۔ آپ نے اس سے پہلے وعظوں کی بہت ساری مجلسیں ان میں شرکت کی ہوگی، مگر آج کی اس مجلس کی نوعیت کچھ دوسری ہے۔ اہل اللہ کا وجود ہمارے درمیان میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابل دنیا بھر کی بہت ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ معاشرے کو، قوم کو، ملت کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کسی مجلس میں اگر صرف بیٹھ جائیں، آپ سے کچھ گفتگو نہ بھی کریں، تو ان کا وجود برکت سے خالی نہیں ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اہل دل کا، اہل نسبت کا کسی بستی سے گزر جانا اس بستی کی خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے، حضرت کے وجود کو ہمارے سروں کے اوپر قائم دائم فرمائے اور ہمیں حضرت کے وجود سے کامل استفادے کی توفیق مرحمت فرماوے۔ اہل دل اور اہل نسبت کی اہمیت کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ ہمارے اصول فقہ ایک بہت بڑا فن ہے، اور علماء جہاں اور فنون سے گزرتے ہیں وہاں اس فن سے بھی خصوصی طور پر انہیں گزرنا رہتا ہے۔ اصول فقہ والوں نے ایک باب قائم کیا ہے، وہ عقل کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں، تو وہاں انہوں نے لکھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ عقل مند جماعت اہل اللہ کی جماعت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے فقہا اور اصول فقہ والے جس کو رکھتے ہیں وہ اہل اللہ سب سے زیادہ دنیا میں عقل مند ہیں، دوسرے نمبر پر فقہا ہیں، پھر انہوں نے ترتیب قائم کی ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ اہل اللہ اپنے مقصد کو پہچانے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جو مقصد سے ہٹ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک شمع ہم کمزوروں اور نہتوں کو عطا فرما دے۔ ان حضرات کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایسا لمحہ ڈھونڈے نہیں ملتا جو غفلت میں گزرتا ہو، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا لمحہ تلاش کرنے جائیں جو اللہ کی یاد میں حقیقی حق کے ساتھ گزرا ہو تو شاید ہمیں ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ اہل نسبت واقعی اپنے مقصود کو پہچانے ہوئے ہیں۔ ان کی مصاحبت میں، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کو اللہ سے تعلق ملتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ایک ایسی نعمت ہے بازار سے کروڑوں روپے دے کر نہیں خریدی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے، ان کے مجلس میں موجود رہنے کی وجہ سے، اور طلب صادق کے ساتھ اگر کوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ جائے، یہ نعمت نسبت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو پانے کے سلسلے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج دنیا میں بہت ساری چیزیں ہماری نگاہوں میں بڑی کر دی گئی ہیں، اور لوگ پانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ خرچ نہیں کرتے، مگر نہیں پانے کی کوشش کرتے ہیں تو نسبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہماری زندگی کا مقصود ہے، اللہ کرے ہم اس مقصد کو بھی پہچاننے والے بن جائیں۔ بزرگوں کی صحبت میں رہنا دنیا میں بھی نافع ہے اور آخرت میں بھی نافع ہے۔ میں ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں جنہوں نے بزرگوں کے ساتھ صحبت پائی ہوگی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیسے نجات کے فیصلے فرمائیں گے۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب مومن بندے اللہ تعالیٰ کے جنت میں چلے جائیں گے، اہل اللہ اہل نسبت جب جنت میں چلے جائیں گے اور انہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے گا کہ اب جنت سے ہم کو نکالا جانا نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، ہماری زبان تو کہنے سے لڑکھڑاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ بات ملتی ہے، تب جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ، دنیا میں بہت سارے تیرے وہ بندے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، آج جنت میں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان کو کہاں بھیج دیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، دنیا میں ایک آدمی اپنے بھائی سے حق پانے کے لیے جس درجہ جھگڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اس درجہ مضبوط درخواست پیش کریں گے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورنہ ہماری زبان نہیں بول سکتی. جنتی لوگ، اہل دل لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر مضبوط درخواست رکھیں گے کہ اے اللہ، تیرے وہ بندے جو ہمارے ساتھ ہی عبادتوں میں شریک رہتے تھے آج جنت میں نہیں ہیں، اور آپ سچ جانو اللہ ہی کی طرف سے یہ موقع بنایا گیا، ماحول کے انہیں درخواست کا موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں جا کر دیکھو، جن جن بندوں کو پہچانتے ہو ان سب کو نکال کر لے آؤ. یہ اہل جنت جائیں گے اور وہاں جہنمیوں کو آگ بعض لوگوں کو یہاں ٹخنوں تک کھا چکی ہوگی، بعضوں کو گھٹنوں تک، بعضوں کو کمر تک اور بعضوں کو یہاں تک، لیکن چہرے کو جہنم کی آگ نے نہیں کھایا ہوگا. یہ حضرات چہرے سے اپنے ساتھ عبادت کرنے والوں کو پہچانیں گے اور انہیں نکال کر لائیں گے. چونکہ یہ سارا حصہ جل گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں ایک حوض قائم کی جائے گی، جس حوض کا نام دیا گیا ہے ماء الحیات. اس میں ان کو ڈبویا جائے گا اور جب واپس نکالا جائے گا تو جیسے کوئی خشک گھاس پانی ملنے کی وجہ سے تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس طرح سے یہ بالکل تر و تازہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انہیں جنت میں لے جاؤ. پھر باری تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کیجیے، اللہ فرمائے گا واپس جاؤ، جن کے دلوں میں ایک درہم کے برابر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال کر لے آؤ. واپس یہ جماعت جائے گی، ایک درہم کے برابر جن کے دلوں میں ایمان ہوگا ان کو بھی نکال کر لے آئے گی. اللہ کی رحمت کا دریا جوش مارتا ہے، فرماتا ہے جس کے دل میں آدھے درہم کے برابر بھی اگر ایمان ہے نکال کر لے آؤ. ایک بڑی جماعت واپس جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کی جائے گی. اللہ فرمائے گا جاؤ واپس جاؤ، ایک رتی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہے ان کو نکال کر لے آؤ. یہ اہل جنت اہل دل جائیں گے اور وہاں سے سارے مومنوں کو نکال کر لے آئیں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس روایت کے اندر محدثین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی درخواست کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہا گیا وہ یہ کہ جن کو پہچانتے ہو ان کو نکال کر لے آؤ. اگر ہم بزرگوں کی پہچان میں رہے ہوں گے، ان کے ساتھ صحبت میں رہے ہوں گے تو کم سے کم یہ نسبت کام لگے گی، اللہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی. اسی لیے بعض طلبگار بندے تو بزرگوں کے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ عبادت کرنے، نماز پڑھنے میں اپنا ایک شرف محسوس کرتے ہیں. ایک اس اہل نسبت اہل دل آدمی کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے، کل کو جب کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ حکم عطا فرماویں گے تو یہ کم سے کم مجھ کو جو ہے جہنم سے نکال کر لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرماوے. حضرت کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اہل گجرات کے لیے بالخصوص، حضرت کی شخصیت عالمی شخصیت ہے، حضرت کے سامنے جو ہے زبان لڑکھڑاتی ہے حضرت کی تعریف کرتے ہوئے، لیکن آیا راچے بیاں دنیا جانتی ہے اہل گجرات پر حضرت کا بہت بڑا احسان ہے. حضرت نے گجرات میں بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کا یہ دریا بہایا ہے، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ کوئی آپ کو مادی اگر اعانت کرتا، مدد کرتا، ایسی ہزاروں مادی اعانت قربان اس ایک خدمت کے اوپر اللہ تعالیٰ سارے اہل گجرات کی طرف سے حضرت کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماوے. اور حضرت کی جو نسبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں کو اس سے استفادے کی توفیق مرحمت فرماوے، اور اس کا حصول بھی ایک مقصد حیات ہے، یہ ہم کو سجھا دے.
اہل دل کے پاس رہ کر انسان اپنے وقت کی قدردانی سیکھتا ہے۔ آج جب کہ ٹیکنالوجی اور سائنس نے ہمارے اوقات کے بہت بڑے حصے کو چرا لیا ہے، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ خالی نہیں جس کے اوقات کو موبائل نے اور نیٹ نے نہ چرایا ہو، اور اتنے بے تحاشا اوقات ضائع ہو رہے ہیں کہ نہ پوچھیے بات۔ کوئی سیکھے ان حضرات سے قدردانی، وقت کی ایک گھڑی اللہ کی یاد سے دل غافل نہیں رہتا۔ اللہ اس کا ایک شمع نصیب کر دے۔ ہم لوگ آج تہیہ کریں کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہم لوگ اہل نسبت کی صحبت کو بھی بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے آدمی روزانہ 10-15 منٹ اہل دل کے پاس اپنے اوقات گزارے اور وہاں جا کر کچھ بولے نہیں۔ ایک کمزوری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بزرگوں کے پاس جا کر اپنی سناتے ہیں، وہاں خاموش رہیے۔ آپ کی معلومات کی انہیں ضرورت نہیں ہے، ان کی خاموشی آپ میں وہ کام کرے گی جو آپ کے گھنٹے بھر کی تقریر کام نہیں کر سکتی۔ یہاں طالب بن کے جائیے، خاموش رہیے، وہاں سے جو ہے نسبت پا کر آئیے۔ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں اس وقت کے جدید و قدیم جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کا علاج اہل نسبت کی صحبت ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر کوئی آدمی اپنا معمول بنا لے، اگر ہر روز اس کو میسر نہ ہو تو کم سے کم ہفتے میں آدھ گھنٹہ اہل دل کے یہاں گزارے، انشاءاللہ دل کا یہ میل، دل کا یہ کاٹ دور ہوگا اور بہت مختصر سے ایام میں آپ محسوس کریں گے میری زندگی میں ایک خوشگوار انقلاب آ رہا ہے۔ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قلم بھی دیا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی اہل دل کی نسبت میسر نہ ہو تو ان کی کتابوں کا مطالعہ ان کی صحبت کے درجے میں ہے۔ حضرت نے اقوال سلف جو لکھ رکھی ہے، بے مثال کتاب ہے۔ اہل علم کیا، عوام کیا، سب حضرات اس سے خوب مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ حضرت کی اس کتاب سے اتنا استفادہ کریں، اپنے دن کا ایک معمول بنا لیں۔ آپ محسوس کریں گے اپنے اندر ایک نسبت قائم ہو رہی ہے اور بزرگوں کے قلم سے نکلے ہوئے کلمات اپنی تاثیر رکھتے ہیں۔ آپ کے دل کی گہرائی تک یہ باتیں اترتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت کا سایہ عاطفت ہم نہتوں کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ تادیر بعافیت صحت قائم دائم رکھے اور ہمیں حضرت کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرماوے۔ ہر قسم کی گستاخی، بے ادبی اور بزرگوں کی شان میں جملہ کشی سے ہماری پورے حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔